السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عامر تقوی اور آپ دیکھ رہے ہیں 49 نیوز ڈیجیٹل۔ آج بدھ کا روز ہے اور ایران، امریکہ اور اسرائیل کے درمیان جنگ کا چوتھا روز۔ آج ہم بات کریں گے اس وقت کی جنگ کی تازہ ترین صورتحال پہ۔ سب سے ہم بات کرتے ہیں ایران نے جو اب تک جو تازہ ترین جو ٹارگٹ اچیو کی ہے اس سے بات کرتے ہیں۔ تو ایران کے جو انٹیلیجنس ذرائع نے بتایا کہ سعودی عرب کے شہر ریاض کی ایمبیسی میں جو امریکہ کی ایمبیسی ہے اس میں فوجیوں کی بڑی تعداد موجود ہے اور وہاں پر ایران کے خلاف کوئی بڑی جنگی حکمت عملی پر تیاری کی جا رہی ہے۔ تو ایران نے فوری امریکہ کی جو ایمبیسی ہے ریاض میں اس پہ ڈرونز اور میزائلوں سے حملہ کیا اور وہاں پر بھاری نقصان ہوا ہے۔ تو بتایا جا رہا ہے کہ ایمبیسی میں جو فوجیوں کی بڑی تعداد ان میں سے تقریباً 100 سے زائد جو فوجی ہلاک ہو گئے ہیں اور ساتھ ساتھ جو سفارتی عملہ تھا وہ بھی ہلاک ہو گیا ہے اور وہاں پہ موجود جو ہے جو ریکارڈ تھا اس کو بھی آگ لگ گئی ہے۔ تو اسی طرح جو سعودی عرب میں ایک CIA کا آفس تھا اس کو بھی کامیابی سے ٹارگٹ کیا۔ وہاں پہ بتایا جا رہا تھا کہ ان کی جو انٹیلیجنس ہے ایران کے خلاف جو بڑے پیمانے پر جنگی حکمت عملی کے تحت وہ بڑا اٹیک کرنے جا رہے تھے، وہاں پر بھی کامیابی سے اٹیک کیا اور ان کو بھی نیستہ نابود کر دیا ہے۔ اور اسی طرح جو UAE میں بھی امریکی کونسلیٹ تھا اس کو بھی ٹارگٹ کیا ہے، وہاں پہ بھی ڈرونز حملے ہوئے ہیں اور وہاں پر بھی جو آگ کے شعلے نظر آ رہے ہیں اور سوشل میڈیا پہ جو دیکھا گیا ہے وہاں پر آگ کے بڑے پیمانے پہ شعلے ہیں اور وہاں پر بھی جو امریکہ کی ایمبیسی ہے ان کو بھاری نقصان کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ ان نقصانات کے بعد جو امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ بھی میڈیا کے سامنے ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ ہم اپنے ان حملوں کا بدلہ لیں گے۔ امریکہ کا یہ غصہ اور میڈیا کے سامنے آ کے اس ناراضگی کا اظہار کرنا اس بات کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ ان حملوں میں ایران نے امریکہ کو بھاری نقصان کیا، جس کی وجہ سے وہ غصے میں آ کے میڈیا کے سامنے اس بات کا اظہار کر رہے ہیں کہ ہم ان بدلوں کا ضرور بدلہ لیں گے، ان حملوں کا ضرور بدلہ لیں گے۔ تو اسی طرح قطر میں ایک ارلی ڈیفینس سسٹم تھا جو بتایا جا رہا تھا ان اتحادیوں کا کہ یہ بہت ہی قیمتی اور بہت ہی ایک حساس قسم کا ہے۔ اس کی حساسیت کے بارے میں بتائیں تو بتایا یہ جا رہا ہے کہ 5000 کلومیٹر دور سے ہونے والے اٹیک کو وہ فوری نوٹس کرتا تھا اور یہ والے جو تمام معلومات جو ہے ان کے جو ڈیفینس سسٹم تھے، پیٹریاٹ، تھاٹس، آئرن ڈوم، ان کو معلومات دیتا تھا، پھر وہ اس کو اٹیک کرتے تھے۔ اب وہ ایران نے اپنا جو ڈرون مار کے اس پورے سسٹم کو نکارہ بنا دیا ہے۔ اس وقت جو ہے پورے اس ایشیا جو وسطی ایشیا میں اس کو مانیٹر کیا جا رہا تھا، اب وہ صورتحال بالکل ختم ہو چکی ہے۔ یہ امریکہ کے لیے ایک بہت بڑا دھچکا ہے کیونکہ ان کی جو معلومات کا ایک بہت بڑا جو ذریعہ تھا وہ ختم ہو گیا ہے۔ اسی طرح جو ہے بحرین میں بھی انہوں نے دوبارہ اٹیکس کیے ہیں، جو ان کی نیول بیس ہیں وہاں پر بھی اٹیک کیے ہیں۔ اور دوسرا ایران کی جانب سے جو اسرائیل میں وقفے سے جو ہے وہ حملے جاری ہیں، وہاں کی جو عوام ہے وہ شدید خوف و ہراس میں ہے اور وہ مسلسل جو ہے وہ بنکرز میں بیٹھی ہے اور وہ ذہنی مریض ہوتے جا رہے ہیں۔ اگر بات کریں ایران اور ایران پر کیے جانے والے حملوں کی تو اسرائیل اور امریکہ کی جانب سے بھی شدید حملے کیے جا رہے ہیں۔ ابھی تک کی جو تازہ ترین صورتحال ہے اس میں جو ان کے جو ایران کے سرکاری ذرائع اور جو ان کی وہاں کی جو ہلال احمر ہے ان کے اعداد و شمار کے مطابق ابھی تک جو ہے 787 لوگ ہیں وہ جامع شہادت پا چکے ہیں اور اس کے علاوہ جو 100 کے قریب 1000 کے قریب جو ہیں وہ شدید زخمی ہو گئے ہیں۔ ان میں سے 180 جو ہیں